ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم۔ صدر محترم و دیگر حضرات علماء کرام اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، شور میں کرو میری بات سنیں بھائی، میں صدر کے لوگوں کو تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ پشاور سے جو لوگ آئے ہیں، یہ پشاور میں میری تقریریں کافی سن چکے ہیں۔ میں صدر کے لوگوں سے تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں اور کچھ اپنا حق ان کے اوپر سمجھتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ بیان وقت کے مناسب ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب فرما چکے ہیں، اور ان سے پہلے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا سنجان صاحب فرما چکے ہیں، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی چلے آتے ہیں روضہ پر ہزاروں درد دل کہنے، اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بیاں کر دوں۔ وہ بیچارے بھی چلے آتے ہیں روضہ پر ہزاروں درد دل کہنے، اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بیاں کر لوں۔ ہمارے کینڈیڈیٹ بیچارے بھی اپنے داستان غم بیان کر چکے ہیں، تو میں چند منٹ میں کچھ اپنا درد دل صدر کے لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شک ہے مجھے، وہ یہ کہ اس مجلس میں صدر کے لوگ ہیں بھی یا نہیں۔ اگر صدر کے باشندے اس میں ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں۔ چپ شیخ انشاءاللہ العزیز اگر نبی ہیں یہاں تو یہ آواز ان کو پہنچ جائے گی گھروں میں بھی، اور اللہ تعالی کا نظام اور قانون یہ ہے کہ وہ اتمام حجت کرتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اس لیے بھیجے ان لوگوں کے پاس کہ یہ لوگ پھر قیامت کے دن گلہ نہ کرے کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا اور ہم نے کسی نے بتایا نہیں۔ تو 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا اور انہی سے بھیجا، 4 کتابیں بھجوا دی اور 100 صحیفے
کہ نہیں خدایم خوار کے جب اردو نہ پوئے گئی کہ نہیں ورکشی تزاود روا دا شیخ خبر ہوا رہی مونگ دے جلسے تا ووٹ غختو تراغلیو کا نخرے تراغلیو چی ووٹ تراغلے خو چی چال راغلے اگا خوارشوی پا پختو نہ پوئی گی کر ہاں اب وہی ساڑھے پلے تک کچھ پیے نو لگ ساتھ صبرو کئی بیا پختو کے قوم یو 15 منٹ صبرو کئی جیسے 2 لگ پوئے کم مجھے جب سے پاکستان بنا ہے میں 22 سال صدر میں امام رہ چکا ہوں اور یہ کالا باڑی کے لوگ سب جو ہیں یہ میرے مقتدی رہ چکے لیکن ایک عادت تھی مجھ میں وہ یہ کہ میں نے کبھی ان کے گھروں میں نہ ختم شریف پڑھے ہیں اور نہ ان کے گھروں میں نے کبھی روٹی کھائی ہے اور نہ ان کے گھروں میں نے کبھی چائے پی میں ایک غیرت مند اور درویشی میں بادشاہی کرنے والا امام صدر میں تھا یہ کالے باڑی کے لوگ ابھی بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے 22 سال میں کالی باڑی میں کبھی کسی کا گھر اندر سے دیکھا نہیں اور نہ کبھی اندر گیا نہ ختم پڑے ہیں اور نہ کیا پڑے ہیں اور نہ کیا کیے کیوں کہ میں وہ چاپلوس گر مولوی نہیں تھا اور اس مزاج کا مولوی نہیں تھا جس مزاج کے مولوی تم چاہتے ہو میں نے صدر کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں اور مالدار ہیں ان سرمایہ دار اور مالداروں پہ کبھی ناک بھی صاف نہیں کی ہمارے اس گورا بازار میں بہت بڑا دکاندار ہے کپڑے کا ایک دن میں ان کے دکان پہ آیا واسکٹ کا کپڑا لینے کے لیے اور وہ 5 وقت میرے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا میں نے کہا یہ کیا بھاؤ ہے کہتے 1 پیسہ ہم گز میں کماتے ہیں وہ 1 پیسہ آپ کو چھوڑ دیں گے میں نے کہا میں 1 پیسہ اوپر دوں گا مجھے پیسے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو جیسا غیرتی وقت میں نے آپ کے صدر میں امامتی میں گزارا ہے بجلی گھر میں ایسا غیرتی وقت میں نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ بھی گزارا ہے یہ چاپلوسی گرو اور چوروں اور بےایمانوں یہ بینریں جتنے تم نے لگائے ہیں تم وہ لوگ ہو جن کو پیپل ورک کے پروگرام میں ٹھیکے ملے ہیں جن کو پرمٹیں ملے ہیں جن کے لڑکے نوکر کیے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محترمہ کا فوٹو لگایا ہوا ہے تمہیں شرم نہیں آتی اگر یہ محترمہ ہے عورت کو باہر آنے سے اگر وہ محترم کے معنی آپ جانتے ہیں بہت بڑی عزت مند
تو تم اپنی عورت کی فوٹو ایسی بنوا کر کیوں نہیں لگاتے ہو جو سامنے لگا ہاں؟ شرم مرم نہیں ہے. شرم کیا کی؟ شرم تو کوئی سنگ نہیں ہے کہ کسی کے سر میں ہو جاتا ہے, یا پوچھل ہے کہ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ شرم پہ شرماتے نہیں. تم سے میں پوچھتا ہوں او صدر والو کہ اعظم افریدی نے تمہارے ساتھ کیا نیکی کی ہے؟ کیا نیکی کی ہے؟ پیپل ورکس پروگرام میں سڑکوں پہ فٹ پاتھ بنانا بہت ضروری تھا یا کسی غریب کو کھانا کھلانا بہت ضروری تھا؟ اور اگر تم میں غیرت ہے اور تم لوگوں میں شرم ہے اور حیا ہے تو تم ان سڑکوں کا حال دیکھو جن سڑکوں پہ ان چوروں اور بے ایمانوں ٹھیکیداروں نے فٹ پاتھیں بنانے شروع کیے ہوئے ہیں. وہ فٹ پاتھیں دیکھو, پانی کی نکاسی نہیں ہے اور سڑک کے کنارے پہ فٹ پاتھ بن رہا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اتنا اتنا پانی سڑک میں کھڑا ہوتا ہے. ہم نے تو باہر کے ملک بھی دیکھے ہوئے ہیں. باہر ملکوں میں آپ دیکھیں آسمان سے ایک ایک قطرہ اگر کوئی تور پہاڑ جتنا نازل ہو تو آپ سڑک پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں دیکھیں گے. ہمارے ٹھیکیدار سب چور اور بے ایمان, ہمارے اوورسیئر, ہمارے انجینئر, ہمارے ایکسین, ہمارے ایس ڈی او. ہمارا کیوں بنگلہ نہیں ہے؟ بینز موٹر میرا کیوں نہیں ہے؟ پلازا میں نے کیوں نہیں بنایا آج تک؟ سارے صوبہ سرحد میں کیا میں کسی سے کم مولوی ہوں؟ ہاں؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا زبان دیا ہوا ہے جس میں وہ سحر ہے جس کے اوپر چف کروں اپنی عورت کو بھی طلاق دے کر مجھے نکاح کر دیں. لیکن میں نے ابھی تک کوئی پلازا نہ بنایا, نہ بینز لیا, نہ بنگلہ بنایا. لیکن ان چوروں اور بے ایمانوں کا حال دیکھو. آج یونیورسٹی کے جتنے بنگلے ہیں احتساب ہو رہا ہے, احتساب ہو رہا ہے, احتساب ہو رہا ہے. احتساب کہاں ہے؟ احتساب میں کروں گا اگر وقت آیا. یہ اوپر جو لال اور زرد جھنڈے تم نے لگائے ہوئے ہیں اس میں خدا کی قسم سنڈے لٹکے ہوئے آپ دیکھیں گے. یہ جن لوگوں نے حرام کی دولت کھا کھا کر جو سنڈے بن گئے ہیں, بیل اور بھینس بن گئے ہیں, ان کو لٹکے ہوئے آپ یہاں دیکھیں گے. آج ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے ان میں کچھ ضمیر ہے یا یہ کیا کچھ انسان کے بچے ہیں؟ یہ کوئی انسان ہے؟ ڈٹسن کھڑا کر دو یہاں اور ان کے اوپر کالی چائے یا کاوا چائے پلا دو اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑا دو اور ان کو کہہ دو کہ پلانے نعرہ وہاں. تو یہ خانہ خراب کے بچے سمجھتے نہیں ہیں کہ مجھے یہ نعرہ لگانا چاہیے بھی یا نہیں. تم اور ملک کے لڑکے دیکھو, ان کی تہذیب دیکھو, ان کی انسانیت دیکھو, ان کی شرافت دیکھو, اور اپنے ملک کے لڑکوں کی بھی دیکھو. تمہارے ملک سے آج تعلیم کا جنازہ نکل گیا ہے.
جنازہ. تعلیم تو ہے ہی نہیں. ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں. اور ملکوں میں آپ دیکھیں اسمبلیوں کے ممبر جو ہے وہ ملک کی تقدیر بناتے ہیں, ملک کے لیے پالیسی بناتے ہیں, ملک کے لیے ترقیاتی اسکیمیں بناتے ہیں. ہمارے ملک کے ممبر ایک دوسرے پہ کیچڑ اتارتے, ایک دوسرے کو گالی دیتے. ہمارے اسمبلیوں کے یہ سیشن شروع ہے, سیشن سچل دے جی سیشن شروع دے چشی سیشن شروع دے. اندر آپ دیکھیں گے سب گونگے بیٹھے ہوتے. قومی اسمبلی میں دیکھیں, میرے پاس ٹی وی نہیں ہے, آپ ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ان لوگوں کی کیا حالت ہے. وہ جو اسپیکر ہے قومی اسمبلی کا معراج خان استاد, معراج خان کو دیکھیں, ڈپٹی اسپیکر کو دیکھیں, یا ہمارے صوبائی ڈپٹی اسپیکر دیکھیں, اسپیکر دیکھیں, چیف منسٹر دیکھیں. کسی کا ناک چھوٹا ہے, کسی کے کان نہیں. ایک شرم تو نہیں ہے کہ ہم اس پہ شرمائے جائیں, اور یا اس قوم کو کچھ شرم آ جائے. اس قوم کو تو شرم آتی نہیں. انگریز سال میں ایک بار میٹنگ کرتے ہیں, سال میں, اور سارا سال وہ ایک میٹنگ پہ چلتا ہے. سال کے لیے پالیسی بنا لیتے ہیں اور سارا سال اسی پالیسی پہ چلتا ہے. ہمارے دفتروں میں آج جائیں, جی فلاں سیکرٹری صاحب ہیں, نہیں جی وہ تو میٹنگ میں ہے. فلاں ڈی سی صاحب وہ جی میٹنگ میں ہے. جی اے سی صاحب وہ میٹنگ میں, مجسٹریٹ صاحب وہ میٹنگ میں. روزانہ ان کا میٹنگ ہوتا کیا ہے؟ میٹنگ یہ چائے کے لیے جی چاہے اور بسکٹ کے لیے. چائے پی لی, بسکٹ کھا لیے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہمارے ملک میں روزانہ میٹنگ, اور ملکوں میں سال میں ایک بار میٹنگ ہوا کرتا ہے. میں انڈیا گیا ہوا تھا, انڈیا. آج تم انڈیا کا نام لیتے ہو, جاؤ انڈیا کا ملک دیکھو ذرا, شرمائے جاؤ گے. خود کفیل ملک, نیک سے لے کر ہوائی جہاز اور بحری بیڑے تک وہ خود بناتے ہیں. سارے انڈیا میں آپ دیکھیں, کوئی کار آپ دوسرے ملک کا نہیں دیکھیں گے. اپنے ملک کا بنا ہوا کار فیٹ, اس میں وزیر اعظم بھی پھرتا ہے اور وزیر بھی. یہاں کے جو کسڈب وزیر بن جاتے ہیں 3-4 لاکھ روپے تو ان کے فرنش پہ لگتے ہیں. فرنش ہوتا ہے ان کے بنگلے کا کہ جی اس میں وہ عبد الباقی صاحب تشریف لا رہے ہیں, اس میں خان بہادر خان صاحب تشریف لا رہے ہیں. خدا کہے ہوئے 3-4 لاکھ روپے ان کے لیے فرنش پہ لگتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے. میری بات سنیں, انڈیا کے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم سے لے کر اور وزیروں تک کل کپڑے ان کے, کل کپڑے 30-40 روپے کے ہوتے. راجیو گاندھی کے 90 کروڑ دنیا کا وزیر اعظم ہے, 90 کروڑ دنیا کا. ان کے کپڑے
40-50 روپے کے ہوتے ہیں اور 2 آنے کی ٹوپی ان کے سر پہ ہوتی ہے. ہمارے یہ کسڑب جو ہیں 6-7 ہزار کی کرکلی ان کے سر پہ ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ صوفہ اچھا نہیں ہے وہ بنا لے، وہ اچھا نہیں ہے وہ تو تم صدر کے لوگ جو ہو نا اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو. پڑھے لکھے کس چیز کے تم پڑھے لکھے ہو؟ انگریزی کے؟ وہی متیازی دس دکڑی دیتا پڑھا لکھا ہے. پڑھے لکھے تو وہ لوگ ہیں جس نے خدا کا قرآن پڑھا ہو اور جس نے محمد الرسول اللہ کی حدیث پڑھی. پڑھے لکھے تو وہ لوگ جس نے انگریز کا زبان سیکھا ہو وہ پڑھا لکھا آدمی. ہم پڑھے لکھے جو ہے یہ کون ہے؟ یہ جی ملا ہے. تعلیم یافتہ نہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہے، ملا ہے. ودا تعلیم یافتہ نہیں ملا دے. تعلیم یافتہ دور چاہتا وہی چال انگریزی ورزی دا زمونگ ملک دے. تو رحمان بابا یو شعر دے کہ ہر سوئی دل بری و دل جوئی کا دا رحمان پتر کو اس اعتبار نشی. جلسہ مکرا صدر خلق تا خود صدر پا خلق زما اعتماد نشتا. بالکل زمونگ روجائی ہمارا روزہ ہوتا ہے پشاور میں، صدر کے لوگوں کا خوجہ ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ کہ جی حکومت نے اعلان نہیں کیتا تو حکومت سور دا بچہ کوئی مفتی دا بچہ ہے؟ جی ساڑھا روزہ نہیں ہے، حکومت نے اعلان نہیں کیتا. وہ سور کے بچے کوئی مفتی کے بچے ہیں؟ مولوی ہم ہیں فتوے کھوتے دیں. سمجھ میں آئی بات؟ پھر رویت ہلال کمیٹی کے جو ممبر ہیں وہ بیٹھے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ تو کراچی میں کسی پلازے میں بیٹھے ہوتے ہیں، لاہور میں کسی پلازے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پشاور میں آئے تھے کمشنر کے بنگلے میں اور سیکٹریٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. چاند پہ دیکھتا غریب مزدور دیکھتا ہے تو مزدور کی رسائی پلازے میں ہو سکتی ہے؟ ہاں تو گواہ کہاں سے آئے؟ تو چاند کے 3 دن پہ رویت ہلال والے اعلان کر لیتے ہیں کہ جی چاند نظر آ گیا ہے، کیونکہ وہ آدھے آسمان تک پہنچ جاتی ہے. سارے ملک میں عید ہوتا ہے، صدر کے لوگوں کا روزہ. روزے خیر ہوتے ہیں یا رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے لیکن عید نہیں کرتے. جی ہماری عید نہیں ہے. کیا ہے کہ جی حکومت نے اعلان نہیں کیا. سارا سال تم حکومت سے روتے ہو، جب ہم حکومت کے پیچھے ڈنڈا اٹھاتے ہیں تو تم پھر حکومت کے پرکٹے بن جاتے ہو. تو کسی بات میں علماءوں کے ساتھ صدر کے لوگوں نے 50 سال کی زندگی میں نے ان کا تعاون دیکھا نہیں ہے. شرابیوں کے ساتھ کرتے ہو، زناکاروں کے ساتھ کرتے ہو، جوئے بازوں کے ساتھ کرتے ہو، ووٹ شرابیوں کو دیتے ہو، جوئے بازوں کو دیکھتے ہو، زناکاروں کو دیتے ہو اور انٹرکان میں کنجریوں کے ساتھ ناچنے والوں کو ووٹ دیتے ہو. لیکن جب مولوی کا نمبر آئے تو پھر کتاب کو ووٹ نہیں دیتے ہو. ہاں تمہارا خیال یہ ہے کہ یہاں خزانچی آتے کا ایک ملا ہے، ایک گاندھیوں کی مسجد کا ملا ہے، سنیاری مسجد کا ملا ہے. یہ آ جاتے ہیں، مردے کو صاف بھی کر لیتے ہیں اور جنازہ بھی پڑھا لیتے ہیں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جب میرے خیال میں بخشنا جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، یہ بخشا گیا. یہ بیچارے صدر میں امامتی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی مزدوری ہے، مردوں کو نہیں بخشوا سکتے. اگر اپنے آپ کو بخشوانا ہے تو یہ امتحان کا وقت ہے. ایک طرف تیر ہے، ایک طرف لاٹین ہے.
تیر کا کام لوگوں کو چیرنا ہے، لوگوں کو بنانا نہیں ہے۔ 7 سال پہلے چیرے گئے ہو تم، اور 20 مہینے ابھی چیرے گئے ہو۔ لاٹین والوں سے پوچھو کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن۔ تمہارے گھروں میں تو آٹومیٹک جنریٹر لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے لاٹین راسبڑن کرے دے۔ پدی پوئی گئی خدایم پستر گوڑاندہ کا ظالم بچو، پدی پوئی گئی۔ لاٹین درز وڑن کرے دے، 14 گڑی زامنم لاٹین رنا تا بگرزی راڈ با پستر گونا گورا۔ خواہ یوز دا دوی نخوا جوم پڑا وا، لالایوب دے خدایو بخی دا آغا دا کور مخی دا جنگڑا راز وڑن کرے وا، نو شاعت دے پا کور کی اسی جی پا محل کے، او غریب بولے بار جنگپڑائی جوڑا کرے وا۔ نو ماں ورتوی چی یار ایک پیا کر دے، ویل کیا ہویا مال غریبانو جونپڑی لٹکائی آتے پیچھے تو آپ محل ہی پہ رہنے۔ ماں تے ڈنگر لوگ سمجھ دیں گے۔ نو دیتا سوچو کئی زمونگ لاس کی کتاب دے، پوئیگو پا کتاب، خایو کتاب، پا اسملائی کی با جگڑا کو کتاب دا پارا، اتمام حجت در باندے کو چے سبام گیلا نہیں، کووٹم کتاب لور کو خو دا کتاب بم پا قبر کم شفاعت کئی اور پا قیامت کے بمم کئی، کورم نکڑو دا غریبی خو مونگ نا چاوڑے ندا زما پا خبرہ پوئے گئی پا خو ہم خبلا دا اتمام حجت کی گی۔ جمعیت العلماء اسلام یوازے پٹول پاکستان کے کینڈیڈیٹان ادرولی دی چھ سبا دا قوم گیلہ انکی چھ دے علماء و منگتد دین دعوت نورا کرے۔ دا مولانا سنجان صاحب دے، مولانا فضل الرحمان صاحب دے دے ایمان تاسوکت دا پسے ہوئی چھ مولانا فضل الرحمان پا عدم اعتماد ووٹ کے دے بے نظیر مرگرتیا کرے ہوا، پکم اورس چھ دے بے نظیر عدم اعتماد ووٹ ہو تاسو ټولو په ټي وي باندې لیدلې ده۔ ټیک شو، بیا د فضل الرحمان ایمان د مفتی محمود زوی دی، څنګه چې د هغه ایمان و انشاءالله دا